الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانے، ویقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرے، ویؤت الزکاۃ اور زکوٰۃ دے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب یہ کام کرے تو عصموا منی دماءهم واموالهم انہوں نے محفوظ کیا مجھ سے اپنے خون اور مال کو، الا بحق الاسلام مگر اسلام کا حق، وحسابهم علی اللہ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق بات بیان فرمائی ہے کہ جب تک انسان تین باتوں کا اقرار نہ کرے تو اس وقت تک اس کا خون اور مال محفوظ نہیں، اور جب انسان تین باتوں کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ، تو پھر ان کا خون بھی محفوظ اور ان کا مال بھی محفوظ۔ ہاں، اسلام کا حق اگر ہے تو وہ الگ بات ہے۔ مجھے حکم دیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے، اور لوگوں سے قتال کا حکم یہ دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ النبی ارسل بالسیف، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو سیف اور سنان کے ساتھ بھیجا گیا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا نبی الملحمہ، کہ میں جنگوں کا پیغمبر ہوں، کہ میں کفار ان کے ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک روایت میں بھی یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو فرمایا تھا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں تمہیں ذبح کروں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو قتال اور جہاد کا حکم یہ دیا گیا ہے، مگر کن لوگوں کے ساتھ؟ جن لوگوں میں تین باتیں یہ نہ ہو۔ ایک، وہ کلمہ شہادت کا اقرار نہ کرتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی آدمی یہ تین کام کر لیتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں کام کرتا ہے، تو اس انسان کے ساتھ پھر جہاد اور قتال یہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، اگر کسی آدمی کا ظاہر ٹھیک ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور اگر کسی آدمی کا ظاہر ٹھیک نہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جبکہ قرآن کریم میں ایک اور بات کا بھی اضافہ ہوا ہے، اور وہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے کہ لوگوں سے قتال، ایک تو کلمہ شہادت اور دوسرا نماز اور تیسرا زکوٰۃ، اگر یہ نہیں تو پھر اس کے بعد جزیہ دینا ہے۔ جزیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریے کو بھیجا کرتے تو ان کو یہی وصیت کرتے کہ لوگوں کو کلمہ شہادت کی دعوت دو، اگر لوگ تمہارے ساتھ یہ کلمہ مان لے تو پھر ان کو نماز اور زکوٰۃ کا کہو، اگر لوگ کلمہ نہیں مانتے، نماز اور زکوٰۃ کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ان کو جزیے کا کہو، اگر لوگ جزیہ دینے پر راضی ہو جائے تو پھر ان سے مت لڑنا۔ ہاں، اگر یہ لوگ کلمے کا اقرار بھی نہ کرے اور جزیہ دینے پر بھی راضی نہ ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے لڑا جائے گا اور ان سے قتال یہ کیا جائے گا۔
اور یہی بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سیرت سے بھی معلوم ہوتی ہے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اس آیات مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر لوگ توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے تو یہ لوگ تمہارے پھر دینی بھائی ہے. تو اگر ایک انسان وہ ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو پھر اس انسان کا خون اور مال محفوظ ہوگا. اور جو آدمی اس سے قتال کرے یا ایسے آدمی کو قتل کرے تو یہ گناہگار، فاسق اور فاجر اور خارجی ہوگا. ہاں الا بحق الاسلام، اسلام کا حق اگر ہے، اس کا معنی ہے کہ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن اس کے ساتھ اسلام کا کوئی حق اس پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. مثلا اسلام کے حقوق احادیث میں 3 بیان ہوئے کہ ایک آدمی وہ مرتد ہو جائے، کلمہ شہادت کا انکار کر لے تو پھر اسلام کا حق ہے کہ ایسے انسان کی گردن اڑائی جائے. اور دوسرے نمبر پر جو آدمی قتل کرے عمدن تو پھر ایسے انسان کا بھی گردن اڑایا جائے گا قصاصاً. اور تیسرے نمبر پر الثیب الزانی، جو انسان زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بھی اس انسان کا گردن یہ اڑایا جائے گا. ہاں اگر ایک آدمی اس کے علاوہ اور کسی بات کا انکار کرتا ہے تو پھر بھی اس انسان کے ساتھ قتال کرنا یہ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے لیے جائز معاملہ ہے. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے ان پر اعتراض کیا کہ بھائی آپ ایسے لوگوں سے کیسے لڑ رہے ہو جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس جملے سے استدلال کیا تھا کہ الا بحق الاسلام، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ کلمہ شہادت پڑھے، نماز اور زکوٰۃ دے تو ان سے قتال نہیں ہے. ہاں اگر اسلام کا حق ہو تو پھر قتال ہے. تو مطلب یہ کہ یہ لوگ زکوٰۃ کو منع کر رہے یا زکوٰۃ کا انکار کر رہے تو اب اسلام کا حق یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے قتال کیا جائے اور ان لوگوں سے کو مارا جائے. ہاں وحسابهم علی اللہ، ان کا حساب اللہ پر ہے. یعنی ایک آدمی ظاہراً یہ اعمال کرتا ہے تو پھر اس کے باطن کا حساب یہ اللہ رب العالمین پر ہے، اس کے باطن کو نہیں دیکھا جائے گا. ایک آدمی اگر ہمیں ظاہراً مسلمان نظر آتا ہے، وہ چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، حاکم ہو، رعیہ میں سے ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، وہ یہ 3 کام کرتا ہے، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ، تو پھر ایسی صورت میں یہ مسلمان ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہے. ان سے لڑنا پر یہ خارجیت ہے اور یہ خلاف شریعت اور غلط عمل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک.